تشریف لے گئے تو قبر پر بیٹھ کر کے اتنا روئے کہ مٹی تر ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے تیاری کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان تشریف لے جاتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ منزل آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیابی مل گئی، یہ آسان ہو گئی تو بقیہ منزلیں بھی آسان ہیں، لیکن اگر یہ منزل آسان نہیں ہوئی تو آگے بھی پیچیدگیاں۔ یہ کون ہیں رونے والے؟ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، خلفائے راشدین میں بھی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے داماد۔ آپ کو وہ شرف بھی حاصل ہے جو کسی اور صحابی کو نہیں ملا، ذوالنورین بھی ہے، لیکن خوف خدا کا حال کیا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ موت کے لیے تیار رکھیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی جو انگشتری تھی نا، جو انگوٹھی تھی، اس کے نگینے پر بھی یہ لکھا ہوا تھا، کفا بالموت واعظا یا عمر، نصیحت کے لیے موت کا ذکر ہی کافی ہے عمر، موت کا تذکرہ ہی نصیحت کے لیے کافی ہے، موت ہی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت موت کو یاد رکھیں۔ صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ، عمر رہتے، ابوبکر صدیق، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، یہ ذکر کرتے ہیں کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، کہ ہم سے کچھ پوچھ گچھ نہ ہوتی۔ ہم کوئی کہتے ہیں کہ ہم پرندے ہوتے، کوئی کہتے ہیں ہم بھیڑ ہوتے کہ لوگ ہمیں ذبح کر کے کھا جاتے اور حساب و کتاب نہ ہوتا۔ لیکن موت سے رستگاری نہیں ہے، موت تو آنی ہے نا۔ اللہ فرماتا قل ان الموت تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے محبوب فرما دو کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یہ تم سے ضرور مل کر کے رہے، اس سے راہ فرار نہیں ہے۔ موت سے کسے رستگاری ہے؟ آج اس کی تو کل ہماری باری۔ ہم جنازہ تو بہت پڑھتے ہیں، لیکن جب جنازہ پڑھو نا تو یہ ذہن میں رکھ کے پڑھو کہ آج اس کا پڑھا جا رہا ہے، کل میرا بھی پڑھا جائے گا، آج اس کو دفنایا جا رہا ہے، کل مجھے بھی دفنایا جائے گا، آج اسے غسل دیا جا رہا ہے، مجھے بھی دیا جائے گا، آج جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک دن میرے ساتھ بھی ہوگا۔ کتنے ہم نے جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں، جو بڑی عمر والے ہیں انہوں نے ہزاروں جنازے میں شرکت کی ہے، تو ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ اگر ہم ان سے عبرت حاصل نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ موت جب ایک بار اس کا ٹائم آ گیا نا، اللہ کا حکم ہو گیا تو آگے پیچھے نہیں ہوتی ہے یہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہر گروہ کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، اور جب وہ وعدہ آ جائے گا تو نہ وہ پیچھے ہوگا نہ ایک لمحہ آگے ہوگا۔ اسی وقت پہ ہم کو دنیا سے جانا ہوگا۔ بھئی آپ اپنی مرضی سے آئے بھی نہیں اور اپنی مرضی سے انسان جاتا بھی نہیں، یہ تو وعدہ الہی ہے۔ اور ہماری اور آپ کی عمر، ہم گھر بناتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم 10 کیلے اور لے لیں، 10 کے بعد سوچتے ہیں ایک بادشاہ ایک ملک پہ قبضہ کرتا ہے، اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا، وہ سوچتا ہے کہ میں دوسرے ملک پہ قبضہ کر لوں۔ انسان کی حوث ختم نہیں ہوتی ہے، انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے، اور وہ خواہشات بڑھاتا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو مال کی زیادہ طلبی نے غافل رکھا،
یہاں تک کہ تم کو قبروں میں دفن کر دیا. ہائے مال ہائے مال. ہوتا کیا ہے؟ ہماری سانسیں ختم ہو جاتی ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں. کتنے دوست ہوتے ہیں بھائی؟ ایک دوست موت تک ساتھ دیتا ہے اور ایک دوست قبر تک ساتھ دیتا ہے اور تیسرا دوست قبر میں ساتھ دیتا ہے. مجھے آپ بتاؤ سب سے اچھا دوست کون ہے؟ جو قبر میں ساتھ دے. وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو موت تک ساتھ دیتا ہے وہ ہے دولت. وہ دوست ہے مال، دولت، پیسہ. جب تک آپ کی سانس کی مالا چل رہی ہے نا سب آپ کا ہے، لیکن جیسے ہی سانس کی مالا ٹوٹی تو سب کے سب آپ کے بچوں کا ہو گیا. اب وہ جوئے میں اٹھائیں گے یا اس سے حج کریں گے آپ کو پتہ نہیں. اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو تم کھا لو گے تو تمہارے انگ لگے گا، جو دے دو گے راہ خدا میں وہ تمہارے سنگ چلے گا، اور جو تم چھوڑ جاؤ گے اس میں جنگ چلے گی. اور ہو رہا ہے نا. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے اس زمین کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. پھر وہ نہیں سوچتا کہ یہ میرا بھائی تھا، ہمارا باپ ایک ہے ماں ایک ہے. نہیں، جانی دشمن بن جاتے ہیں ایک ایک انچ کے لیے. کیوں؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، حالانکہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. ہر ایک جانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ جنازہ آگے بڑھ کے یہ کہہ رہا ہے اے لوگو، جنازہ آگے بڑھ کے یہ کہہ رہا ہے اے لوگو تم میرے پیچھے چلے آؤ، میں تمہارا رہنما ہوں. موت ایک دن آ کر رہے گی. اسی موت کے بارے میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت. تم کہیں بھی رہو موت تمہیں پالے گی، کہیں بھی چلے جاؤ. یہاں تک اللہ فرماتا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اگر تم مضبوط قلعے میں بھی چلے جاؤ گے تو وہاں تمہیں موت آ لے گی. کتنے ہی تم چاہے ہتھیار بند دربان کھڑے کر دو، شیشے کے محلوں میں چھپ جاؤ، تالے پہ تالا لگا دو، لیکن ملک الموت کو نہیں روک سکتے. ملک الموت علیہ السلام جن کا نام اسرائیل ہے، یہ موت کے فرشتے ہیں، ہماری آپ کی سب کی روح نکالتے ہیں. لیکن یہی فرشتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اجازت لے کر کے حاضر ہوئے. یہاں ایک بات ملک الموت علیہ السلام کے لیے جب آ گئی تو میں عرض کر دوں کہ وہ پوری دنیا کی روحیں کیسے قبض کر لیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ملک الموت کے لیے پوری دنیا کو دسترخوان بنا دیا. کیا بنا دیا ہے؟ دسترخوان بنا دیا. تو اب دسترخوان جب ہمارے سامنے بچھا ہوتا ہے تو ہم کھانا ایک دوسرے جگہ سے لے ہی لیتے ہیں نا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا ملک الموت علیہ السلام کے لیے کیا ہے؟ دسترخوان. اب اس کو ایک اور مزید وضاحت میں کر دوں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں اس پر. وہ کیا کہتے ہیں؟ تم لوگ میلاد کرتے ہو تو کیا ہر میلاد میں نبی تشریف لاتے ہیں؟ تم تو کروڑوں جگہ میلاد کرتے ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود جو ہے اکابر دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جنہیں وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے نبی کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس کے سامنے تو یہ یعنی کروڑوں جگہ ایک وقت میں کروڑوں جگہ ہونا نبی کے لیے، وہ کہتے ہیں
کہ اللہ نے جو آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے اس کے سامنے تو یہ ایک ادنا سا کام ہے، یہ ایک معمولی سا معاملہ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو نہ ہو سکے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کے نبی کو رتبہ عطا فرمایا. حاضر اور ناظر کو سمجھنے سے پہلے آپ اتنا سمجھ لیں کہ حاضر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاضر، موجود. ناظر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والا. بھئی ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں نا، اور دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو ناظر بھی ہیں. اب جو گواہ ہوتا ہے نا، اعلیٰ حضرت امام احمد فاضل بریلوی نے انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرہ میں جو شاہد ہے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ حاضر و ناظر. اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. تو کہ کہتا صاحب یہ تو گواہ کا معنی ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے عقل کے اندھے، گواہ بھی تو حاضر و ناظر ہوتا ہے. اگر آپ کہیں چلے گئے اور آپ سے گواہی مانگی گئی تو آپ کہیں گے میں صاحب دیکھ تو رہا تھا لیکن دور بہت تھا، وہ حاضر نہیں تھا، تو آپ کی گواہی نہیں مانی جائے گی. لیکن جج سے آپ نے کہا کہ میں وہاں تھا بھی